مسلم لیگ نون سے. تو مجھے یہ بتائیں کہ ہینا پرویز بٹ صاحب، جو شیخ روہیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کلچر ہے پنجاب کا گالی، اور وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں اپنی پوزیشن کو جس میں وہ گالی نکالتے ہیں لوگوں کو، آپ کے خیال میں یہ جسٹیفائیڈ ہے؟ یعنی گالی نکالنا غلط بات ہے، سب کہتے ہیں بری بات ہے، جو گالی دے دے وہ بھی بعد میں کہتا ہے میرے سے غلطی ہوئی، میں آئندہ نہیں دوں گا اور کوشش کروں گا کہ ایسی زبان استعمال نہ کروں. لیکن شیخ صاحب واحد آدمی ہے اس سارے لڑائی جھگڑے میں جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں گالی ہمارا کلچر ہے اور آپ اس کو نہیں سمجھتے، وہ اس پہ بضد ہیں. عمران، آئی تھنک کہ یہ روہیل اصغر صاحب کی ذاتی رائے تو ہو سکتی ہے اور میں اس پہ بلیو نہیں کرتی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کا سلپ آف ٹنگ ہو گیا ہو اور وہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کا کلچر ہے، پنجاب کا کلچر نہیں. جیسے آپ نے ابھی ویڈیو شو کی جس میں علی نواز صاحب کی جس طرح وہ گالیاں ماں بہن کی دے رہے تھے پارلیمنٹ میں کل، وہ گالیاں اب وہ والی ویڈیو آپ چلا بھی نہیں سکتے. یا یہ میرے آنریبل کلیگ بیٹھے ہوئے ہیں قادر مندوکیل صاحب، جس طرح فردوس عاشق اوان صاحبہ نے ان کے اوپر ہاتھا پائی کی، اور آپ نے ابھی یہ بات کی، آپ کو پتہ ہے فردوس آپا جو ہیں وہ اپنے اس قادر مندوکیل صاحب کے اٹیک کے بعد انہوں نے بڑے لوگوں کو یہ بات کی کہ میرے حلقے میں میرے ووٹ بڑھ گئے ہیں. اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ میں جب اپوزیشن کے ہماری خواتین پلے کارڈز لے کے کھڑی ہوئی تھی تب بھی پی ٹی آئی کی خواتین نے کس طرح ان پہ اٹیک کیا. تو میں روہیل اصغر صاحب کی اس بات سے اگری نہیں کرتی کہ پنجاب کا کلچر ہے، بٹ یہ میں ضرور کہوں کہ گالی دینا پی ٹی آئی کا کلچر ضرور ہے. گالم گلوچ کرنا، اٹیک کرنا اور ٹرولنگ کرنا، اور یہ سب کچھ ان لوگوں نے صرف اس لیے کیا کیونکہ عمران خان نے ان کو ہدایت دی تھی. آپ نے کہا کس کو فائدہ ہوا؟ دیکھیں اپوزیشن کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. ہماری تو شہباز شریف صاحب کی سپیچ تھی، تیسرے دن کی سپیچ ہے. ہم نے کیا کرنا تھا؟ پیٹرولیم کی پرائسز انکریز ہوگی، آٹے کی پرائسز کیسے انکریز ہو رہی ہیں، چینی کی پرائسز کیسے انکریز ہو رہی ہیں. ہم نے تو اپوزیشن ممبرز نے وہاں اپوزیشن لیڈر کی سپیچ تھی، فائدہ تو ان کو ہوا. آپ مجھے بتائیں کہ یہ پہلی طرح کی پہلی حکومت ہے جو بجٹ بھی خود پاس کرتی ہے، بجٹ پریزنٹ بھی خود کرتی ہے، ان کے منسٹرز بھی احتجاج خود کر رہے ہوتے ہیں. اور اب تو شاید مجھے تو ڈر ہے کہ یہ سڑکوں پہ بجٹ کے خلاف دھرنا دینے بھی نہ کھڑے ہو جائیں. میری بات تو شفقت محمود جو ہے ایجوکیشن منسٹر، اسٹوڈنٹس آر لوکنگ اپ ٹو ہم، وہ کھڑے ہو کے وہاں بجٹ کی تقریریں زور زور سے مار رہے ہیں، بجٹ کی بکس مار رہے ہیں. پھر فواد چودھری صاحب، پھر شیریں مزاری صاحبہ گالیاں دے رہی، مطلب وہاں کھڑی ہوئی ہیں. تو منسٹرز خود اپنے بجٹ کے خلاف احتجاج کریں. سمجھ نہیں آئی پوری پارلیمنٹیرین، آپ پارلیمنٹری ہسٹری میں دیکھ لیں، آپ دیکھیں اپوزیشن جو ہے وہ ضرور احتجاج کرتی ہے. آپ نے کہاں دیکھا ہے کہ منسٹرز خود کھڑے ہوتے ہیں احتجاج کرنے؟ اور پھر آپ نے گالیاں والی ویڈیوز جو ہیں وہ سنی. یہ چیزیں صرف جو ہے، اور پھر آپ نے اسپیکر کا جو بیہیویئر دیکھا، میں تو اسٹرانگلی کنڈیم کرتی ہوں کہ اس طرح جانبدار بیہیویئر اسپیکر کا کہ 3 دن سے اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ تقریر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ ان کو تقریر نہیں کرنے دیتے اور ایک لسٹ جاری کر دیتے ہیں کہ بھئی اس لسٹ میں یہ 7 لوگ جو ہے نا پارلیمنٹ میں الاؤڈ نہیں ہے. پہلے آپ سب سے پہلے تو یہ اگری کریں کہ ان لوگوں نے اپوزیشن لیڈر کو تقریر نہیں کرنے دی، ان لوگوں نے اپوزیشن لیڈر کو جو ہے وہ بجٹ کی کاپیاں ماری ہیں. انہوں نے ایک دن پہلے مریم اورنگزیب اور باقی جتنی ممبرز وہاں کھڑی ہوئی تھیں ان سے پلے کارڈز کھینچنے کی کوشش کریں. پھر کہ علی نواز نے اتنی گالیاں دینے کی کوشش کی. تو میں تو یہ کہوں گی کہ پنجاب کا کلچر بالکل نہیں ہے، نہ یہ پی ایم ایل این کا کلچر ہے. یہ کلچر ہے نا تو پی ٹی آئی کا کلچر ہے. پی ٹی آئی کے عمران خان نے ان کو بٹھا کے سارے اسپوکس پرسنز کو یہ ہدایت دی تھی. آپ کنڈیم کر رہی ہیں اس کو کہ گالیاں نہیں دینی چاہیے، اور شیخ صاحب کی جو رائے ہے وہ ان کی اپنی ذاتی ہے، اس سے آپ کی پارٹی کو اتفاق نہیں ہے، اور نہ آپ ان کی گالیوں کو اور نہ آپ ان کے اس موقف کو اون کرتے ہیں. جی اعجاز چودھری صاحب، شہباز شریف صاحب کو تقریر کرنے نہیں دے رہے، یہ ہے وہ اصل معاملہ جہاں سے اپوزیشن اکھڑتی ہے. جی بہت شکریہ عمران بھائی. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اسپیکر نے یہ وہاں پہ اعلان کیا کہ جو بھی واقعہ ہوا ہے کیمرے کی آنکھ نے اسے دیکھا ہے، اور اس کے اوپر ایک تحقیقاتی کمیٹی بنا لیتے ہیں، اور اپوزیشن سے بھی لوگ آ جائیں، حکومت سے بھی لوگ آ جائیں، کیونکہ ہمیشہ پارلیمان کے اندر فوقیت پارلیمانی کمیٹی کو حاصل ہوتی ہے. وہ کمیٹی بن جائے
اور ساری جو یعنی کلپس ہیں یا جو اول سے لے کے آخر تک وہاں پر فوٹیج ہے اس کو دیکھ لیا جائے کہ کس نے کیا کردار ادا کیا اور پھر ڈٹرمن کیا جائے کہ کس کا کتنا قصور تھا. ایک بات میرا خیال ہے کہ اس پہ اسی اپوزیشن نے ڈس ایگری کیا اور وہ اس کمیٹی کی میٹنگ میں نہیں گئے. دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جب شوکت عزیز صاحب نے بسم اللہ پڑھی اور بجٹ کو پیش کرنے کی کوشش کی تو میرا خیال ہے کہ اس ساری جتنی شور شرابہ اور بدتمیزی ہے اس کا آغاز اپوزیشن کی طرف سے کیا گیا اور بالخصوص پی ایم ایل این کی طرف سے کیا گیا. پھر یہ توقع رکھیں کہ جیسا یہ آغاز کریں گے ویسا ہی اس کا یعنی دوسری طرف سے رد عمل ہوگا. اچھا تیسرا پوائنٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا بھر کے پارلیمانی نظام کے اندر اور یہ مغربی جمہوریت کا ایک خاصہ ہے کہ وہاں پر یہ سارا شور شرابہ یعنی دنیا کی مہذب ترین اگر جاپان کو یا یورپ کو یا امریکہ کو آپ لے لیں اور دیگر اقوام بھی وہاں پر یہ تو ہوتا ہے کہ یہ شور شرابہ ہوتا ہے لیکن گالیوں کو کبھی کسی نے جسٹیفائی نہیں کیا, آج تک جسٹیفائی نہیں کیا. اور آپ اس چیز کو دیکھ لیں کہ فرض کیجئے کہ علی نواز نے وہ گالیاں دیں اور یہ فیکٹ ہے, اس نے باہر نکل کے یہ کہا کہ میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں. ایک یہ رویہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں ماں بہن کی گالیاں بھی دے رہے ہیں اور متعدد دفعہ دے رہے ہیں. یعنی علی نواز تو اس دفعہ پارلیمنٹ میں آئے ہیں, شیخ رحیل اصغر 1985 سے پارلیمنٹ کا ممبر بن رہے ہیں اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے گھر کی چار دیواری کے اندر جو زبان چلتی ہے وہ پارلیمنٹ میں بھی چلتی ہے, پارلیمنٹ کے باہر بھی چلتی ہے اور ہر جگہ چلتی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان دونوں چیزوں کو برابر کیا جائے. ایک غلطی کرنا ہوتا ہے, ایک اپنی غلطی کے اوپر اصرار کرنا ہوتا ہے. جو بلنڈر بنتا ہے گناہ ہو جاتا ہے. ایک آدمی سے اگر رد عمل میں غلطی ہو جائے اور وہ تسلیم کر لے اس کا ایک مختلف پہلو ہے. چنانچہ میں یہ سمجھتا ہوں ہم جو تین لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں نا ایک دوسرے کے دلائل سے قطعاً کنونس نہیں ہوں گے. اسے تاریخ کے حوالے کریں, قوم کے سامنے رکھ دیتے ہیں یا جو تحقیقاتی کمیٹی پارلیمان نے سجیسٹ کی ہے اس کو آنے دیں. مجھے جو معلومات ہیں, میں موقع پہ تو موجود نہیں تھا, وہاں سب سے پہلے وہ جو صاحب ایک ایم این اے ہیں فیصل آباد سے, یعنی انہوں نے کورس میں گالیاں بکنا شروع کی. انہوں نے وہ اس کے بعد رحیل اصغر نے گالی میں نا عمران خان نے پکڑے جانے کیونکہ اصلیت یہ کہ عمران خان نے بات کریں نا پہلے اسے خاموش کرائیں. عمران بھائی اسے خاموش کرائیں. یہ خاتون اگر چاہتی ہیں باری باری بات کریں گے نا, باری باری ہینا صاحبہ باری باری بات کریں گے. چنانچہ اس کے بعد رحیل اصغر نے گالی دی اور پھر علی نواز نے غلطی کی. ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ اسے خاموش کرائیں. ابھی ایک طرف سے یہ رحیل اصغر کو کہہ رہے ہیں کہ وہ گالیاں دیتے ہیں اور دوسری طرف سے کہہ رہے ہیں آپ ان کی بیٹی کی عمر کی ہیں, اس طرح خاتون بیٹی کی عمر کی ان کی کوئی بات نہیں. میں نہیں کہوں گا, میں ان کے لیول پہ نہیں اتر سکتا. اچھا چلیں بات تو کرنے دینا, بات مکمل ہو گیا پھر آپ بات کیجئے نا. آپ کی باری میں نہیں بولے, آپ ان کی باری مت بولے. یہ آپ اس ٹاک شو کے اندر ان کا رویہ دیکھ لینا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے تو حوصلہ دیا ہوا ہے ان کے بولنے کے نتیجے میں کوئی بلو دی بیلٹ ہٹ نہیں کروں گا, لیکن یہی ہوا ہے جو اس وقت ان کا رویہ ہے. چنانچہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں گالی کے کلچر کو ہر صورت میں ہمیں بند کرنا ہے. کوئی اس کی حمایت نہیں کر سکتا اور ہماری طرف سے ہوئی ہے. علی نواز نے اس غلطی کو تسلیم کیا ہے. میں برسر عام بیٹھ کے یہ کہتا ہوں کہ زبان درازی جو ہے اس حد تک نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے اندر بد زبانی ہو اور ہم اتنے بڑے پہلوان بنتے ہیں نا سارے بڑے بہادر اور گالی دیتے ہیں ماں اور بہن کو. یعنی ہم سب بڑے بہادر بنتے ہیں نا مرد سارے, تو گالی کس کو دیتے ہیں؟ اپنی ماں کو اور بہن کو. تو یہ سمجھ لیں جن کا کلچر ہے وہ کیا کتنے بہادر ہوں گے. اس لیے میں عرض کرتا ہوں ایک منٹ ذرا پہلے میں مندو خیل صاحب کو ٹائم دوں گا. پہلے وہ میرے پاس یہاں پہ اسٹوڈیو موجود ہے مہمان کا, ختم کرنا چاہیے آئندہ یہ نہیں کرنا چاہیے. آئندہ ہینا میں واپس آتا ہوں آپ کے بعد, میں آتا ہوں, میں ہینا بٹ صاحبہ میں آتا ہوں آپ کے بعد, مجھے ذرا بات کر دیں.